الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 497 تا 510 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دیں پڑھ یا سن لے، اس کو نرم مزاج اور میٹھے بول بولنے والا بنا اور اسے والدین سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت کا تارک حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ نیکی کی دعوت صرف علماء پر نہیں، عوام پر بھی لازم ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے۔ یہ صرف علماء کا ہی فرض نہیں، سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عالم عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے۔ فی زمانہ اس سے بہت غفلت ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعرابی نے جب مسجد میں پیشاب کر دیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اسے پکارا، ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر نرمی و شفقت سے فرمایا، یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اس یعنی پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ نیکی کی دعوت میں نرمی ضروری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ نجس یعنی ناپاک زمین اگرچہ سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے جبکہ اس سے نجاست کے اثرات زائل ہو جائیں، لیکن زمین کا دھونا بہت ہی بہتر ہے کہ اس سے گندگی کا رنگ و بو بھی جلدی جاتا رہتا ہے اور اس سے تیمم بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں پانی کا ڈول بہانے کے تذکرے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناپاک زمین بغیر دھوئے پاک نہیں ہو سکتی، نیز مسجد میں پاکی کے علاوہ صفائی بھی چاہیے اور یہ دھلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے۔
پیشاب کرتے کرتے اچانک رک جانے کے طبی نقصانات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی پیشاب کر رہا ہو اس کو چونکا دینے والی آواز لگانے اور ڈرانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کرتے کرتے کسی خوف وغیرہ کے سبب ادھورا پیشاب فوراً روک دینے سے طبی طور پر اتنے سخت نقصانات پہنچ سکتے ہیں جتنے سانپ کے ڈسنے سے بھی نہیں ہو سکتے۔ پیشاب ادھورا چھوڑ دینے کی وجہ سے جنون یعنی پاگل پن اور بے ہوشی کے دورے پڑنے اور گردوں کی مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد اول 1250 صفحہ 407 پر ہے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پیشاب فرماتے مگر بیٹھ کر۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے نقصانات۔ افسوس، آج کل کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے، بالخصوص مطار یعنی ایئرپورٹ اور دیگر خاص مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مخصوص انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح پیشاب کرنے سے جہاں سنت فوت ہوتی ہے وہاں اس کے طبی نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ طبی تحقیق کے مطابق کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے مثانے کا غدود متورم ہو کر یعنی سوج کر بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث پیشاب تکلیف سے آنے، دھار پتلی ہونے، قطرہ قطرہ آنے بلکہ پیشاب بند ہو جانے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بعض لوگ بغیر دھوئے یا بے خشک کیے پینٹ کا بٹن یا زنجیر بند کر لیتے ہیں، جس سے ان کی رانوں وغیرہ پر پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں۔ اس طرح بلا عذر بدن کو ناپاک کرنے والے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ طباً بھی نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک مستشرق یعنی ایسا فرنگی یورپین فرد جو مشرقی زبانوں مثلا اردو وغیرہ کا ماہر ہو، ڈاکٹر جان ملن کہتا ہے، سورینوں یعنی بدن کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے وہ اور اس کے اطراف کی الرجی، رانوں کی کھجلی اور پھڑیوں، پیڑوں یعنی ناف کے نیچے کے حصے کی کھال ادھڑنے کی بیماری، پردے کی مخصوص جگہ کے زخم کے مریض جب میرے پاس آتے ہیں تو ان میں اکثر وہی ہوتے ہیں جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا آداب۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ دریں اثنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب خدائے تواب، نبوت کے آفتاب، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، غیبتوں اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن، دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن اور بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا؟ یا اللہ پاک
ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، جبھی تو بعطائے خدائے وہاب قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حدائق بخشش شریف میں فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سر عرش یعنی عرش کے اوپر، ملکوت یعنی فرشتوں کے رہنے کی جگہ، یعنی ظاہر۔ شرح کلام رضا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شرابی پر انفرادی کوشش کا نتیجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوا کرتا، اور مبلغ کو تو موم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھپٹ کرنے سے کسی کی اصلاح ہونی مشکل ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نماز مغرب کے بعد مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا۔ اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا۔ عورت چلائی، لوگ لپکے اور اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں سے چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے نشے کے دوران ہونے والے بے حیائی کے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو روکا اور نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اور احساس دلایا کہ بیٹا، آپ تو قریشی ہیں، آپ کی خاندانی شرافت مرحبا۔ یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹا، اللہ پاک سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے رو رو کر توبہ کی، شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ بے حد متاثر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور احادیث مبارکہ لکھنے پر مامور ہوا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے اسے قتل کر کے خودکشی کر لینی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے پیچھا چھڑانے، نماز کی پابندی کا ذہن بنانے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، جنت الفردوس میں جگہ پانے اور عذاب نار سے خود کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے
اور نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کو مدنی قافلے میں سفر کے دوران ایک مسجد میں نماز جمعہ سے قبل سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بیان کے اختتام پر مسجد میں موجود اسلامی بھائیوں کو ان کی پیش آمدہ پریشانیوں کے لیے روحانی علاج حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ایک صاحب نماز عصر کے وقت ان کے پاس تشریف لائے اور اپنا مسئلہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا۔ انہیں عرصے قبل میں روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گئے تو وہاں جا کر چوری، ڈاکہ زنی جیسے جرائم اور دوسرے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گئے، جبکہ پاکستان میں میری غیر موجودگی میں گھر پر یہ قیامت ٹوٹی کہ کسی نے میرے بچوں کی امی پر غلط بے بنیاد الزامات عائد کر دیے، جس کا نتیجہ اس کی خودکشی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب انہیں اس سانحے کی خبر دی گئی تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئے اور فوری طور پر پاکستان اپنے گاؤں آ پہنچے۔ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اپنی اہلیہ پر غلط تہمت لگانے والے کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اس واردات کے لوازمات بھی مکمل کر لیے تھے، لیکن اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بیان سننے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ بیان کے اختتام پر آپ نے مشکلات کے حل کے لیے شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کرنے کی جو ترغیب دی، اس سے ڈھارس بندھی۔ بیان سن کر ان کے گناہوں بھرے ارادے متزلزل ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سے اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی باتیں سن کر پہلے تو وہ گھبرائے، لیکن پھر اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے موقع کی مناسبت سے معاملے کو حل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے سنتوں بھرے تحریری بیانات کے 3 رسائل، غصے کا علاج، عفو و درگزر کی فضیلت اور خودکشی کا علاج سے رہنمائی لیتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے تک ان پر انفرادی کوشش کرتے رہے۔ الحمدللہ آخر کار وہ اسلامی بھائی اپنے خطرناک ارادے سے باز آ گئے اور یوں 2 قیمتی جانیں ضائع ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے اشکبار آنکھوں سے توبہ کی اور ماں نابالغ بچوں کے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ گھر کی حفاظت اور کاروبار میں برکت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیے۔ جب مبلغ دعوت اسلامی انہیں مدنی قافلے میں سفر کی رغبت دلائی تو پرنم آنکھوں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، انشاءاللہ اب تو میری تمام زندگی دعوت اسلامی کے دینی کاموں ہی میں گزرے گی۔ اے اسلامی بھائی، نہ کرنا لڑائی کہ ہو جائے گا بدنما دینی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو سدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبلغین جمعہ کو بیان کیا کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار سے جمعہ کے سنتوں بھرے بیان کی برکتیں معلوم ہوئیں۔ دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ جہاں جہاں ممکن ہو جمعہ میں بدل بدل کر مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات کی ترکیب فرمایا کریں، کیونکہ نماز جمعہ میں آنے والے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو عموماً کسی بھی اجتماع میں شرکت نہیں کرتے۔ اس طرح ایسوں تک بھی دعوت اسلامی کا دینی پیغام پہنچ جائے گا اور کئی خوش نصیبوں کا دل چوٹ کھا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ گناہوں سے تائب ہو کر 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، اور ان پر آپ کی مزید انفرادی کوشش انشاءاللہ انہیں مدنی قافلے کا مسافر بنا کر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر کے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معاشرے کا بگڑا ہوا زندگی سے بیزار شخص مبلغ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیان اور انفرادی کوشش کی برکت سے قتل مسلم سے باز رہ کر اور خودکشی کا ارادہ کر کے تائب ہو گیا۔ ہر 2 منٹ میں 3 خودکشیاں۔ افسوس،
آج کل خودکشی کچھ زیادہ ہی عام ہو گئی ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب علم دین سے دوری ہے۔ داڑھی منڈوں یا جذباتی ماڈرن بے ریش لڑکوں، اسکول و کالج کے طالب علموں، دنیاوی تعلیم یافتوں یا بے پردہ فیشن ایبل عورتوں میں ہی خودکشی کا میلان دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں دینی طالب علم یا عالم دین یا مفتی صاحب یا شریعت کی پابند پردہ نشین نیک بی بی نے خودکشی کر لی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 472 صفحات کی کتاب بیانات عطاریہ حصہ دوم صفحہ 404 تا 406 پر ہے۔ گناہوں کی کثرت اور احوال آخرت کے معاملے میں جہالت کے سبب افسوس ہمارے وطن عزیز پاکستان میں خودکشی کا رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اگست 2004 عیسوی میں پاکستان میں خودکشی کی 68 وارداتیں ہوئیں، جن میں کراچی کا پہلا نمبر رہا جبکہ دوسرا نمبر ملتان والوں کا آیا۔ اسی اخبار کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں خودکشی کی ایک واردات ہوتی ہے۔ کیا خودکشی سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ خدا کی قسم، خودکشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آگ کا عذاب حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اسی ہتھیار سے عذاب۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ گلا گھونٹنے کا عذاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خالی تھیلا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی تسلیم نہ کرے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ دل کے اندھے اور اوندھے ہونے کے معنی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اس میں بربادی ہی بربادی ہے کہ آدمی کا دل اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی ماننے ہی سے انکار کر دے۔ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچنا اور اللہ پاک سے قلب سلیم یعنی صحیح و سلامت دل طلب کرنا چاہیے، ورنہ ابھی آپ نے دل کی تباہی کے متعلق مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، گناہوں کی کثرت کے سبب پہلے دل اندھا ہوتا اور پھر اوندھا یعنی الٹا ہو جاتا ہے، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحات صفحہ 405 پر ہے۔ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں: نفس، روح، قلب یعنی دل۔ روح بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور نفس و قلب اس کے 2 وزیر ہیں۔ نفس اس کو ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے اور قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے، اور معاذ اللہ کثرت معاصی یعنی گناہوں کی زیادتی اور خصوصاً کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں حق کے دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی، مگر ابھی حق سننے کی استعداد یعنی قابلیت باقی رہتی ہے، اور پھر معاذ اللہ اوندھا کر دیا جاتا ہے۔
اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، بلکہ چوپٹ یعنی ویران ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قلب یعنی دل حقیقتاً اس مزغۂ گوشت یعنی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مدغۂ گوشت یعنی دل ہے، سینے کے بائیں یعنی الٹی جانب، اور نفس کا مرکز زیر ناف یعنی ناف کے نیچے ہے۔ اسی واسطے شافعیہ یعنی شافعی حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ نفس کے جو وساوس اٹھیں وہ قلب تک نہ پہنچنے پائیں، اور حنفیہ یعنی حنفی حضرات زیر ناف باندھتے ہیں۔ توفیق نیکیوں کی اے رب کریم دے، بدیوں سے بچنے والا تو قلب سلیم دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معافی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ بری باتوں سے روکو ورنہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوگے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر یعنی نقصان دہ نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے قرآن کریم کی اس آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت 105، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہ یا کوتاہیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو وہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تبدیلی کا تعلق طاقت سے ہے، یعنی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ بدلیں تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ مذکور آیت مقدسہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کفار کی محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد یعنی عداوت میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر یعنی نقصان نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی دعوت کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے
کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔